سامعین کرام، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور لطف و کرم کے دروازے ہر وقت ہر خاص و عام اور نیک و بد کے لیے کھلے رہتے ہیں، مگر اس کریم رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت کے لامحدود خزانوں سے نوازنے کے لیے بعض مہینوں، دنوں اور راتوں کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسی طرح دیگر تمام مہینوں سے رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے بڑھ کر خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم ماہ رمضان المبارک کو تفکر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر لمحے میں رحمتوں کی برسات ایک منفرد شان کے ساتھ پیاسوں کو ڈھونڈتی اور سیراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا ایک بحر بے کراں ہے۔ رمضان المبارک ہر لمحہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کے خزانے مومنوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، دستے سوال دراز کرنے والے کی جھولی بھر دی جاتی ہے، سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتا ہے، مگر دینے والے داتا کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ سامعین کرام، ماہ رمضان انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطائے ربانی کا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمتوں سے کما کا آگاہ ہو کر اس کی برکات سے بڑھ چڑھ کر مستفید ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ناواقف و غافل اس کی برکت سے محروم نہ رہیں، اور رمضان کے احترام کے صدقے ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو 3 حصوں یعنی 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس عشرہ میں رحمتوں کا لامحدود سمندر رواں دواں رہتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ سامعین کرام، یہ تینوں عشرے با کمال ہیں۔ پہلا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، جبکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اس کی فضیلت پر اگر لاکھوں کتابیں بھی لکھی جائیں تو پھر بھی اس کی فضیلت لکھی نہ جا سکے گی۔ یقین کریں کہ انسان اگر اس عشرہ کو اپنی زندگی میں پالے اور اس کا حق ادا کر لے، اس کی فیوز و برکات صحیح طرح وصول کر لے، تو اس کائنات میں وہ بڑا خوش قسمت اور غنی انسان ہے، قسمت کا سکندر ہے وہ۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اس کی فیض و برکات کا راز کس میں ہے؟ ذکر استغفار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور تم اپنے رب کی طرف توبہ و انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، جو قوم استغفار چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی تنگ دستی کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ذلت و رسوائی کی شکل میں، کیونکہ گناہ بندے اور معبود برحق کے درمیان اس وقت تک حجاب بنا رہتا ہے جب تک انسان اس پر ہٹ دھرمی اور ضد سے قائم رہتا ہے اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ استغفار ہی گناہوں کی دلدل سے نکلنے اور قرب الہی کی جانب سفر جاری رکھنے کا اولین زینہ ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا اور خالص توبہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنا حقیقی معنوں میں انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے، کیونکہ گناہ انسان میں متعدد نفسانی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا موجب بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان گناہوں کے بعد استغفار کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ذلت کا باعث بنتا ہے، اور گناہ سے اس کا بدن اور روح کمزور ہو جاتے ہیں، دل سیاہ و سخت ہو جاتا ہے، نتیجتاً وہ معرفت الہی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی لذت انسان کی دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ گناہ سے خواہشات نفس کا غلبہ رہتا ہے، اور ساتھ رزق، مال اور عمر میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔
لیکن سامعین محترم، جو شخص اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یقین جانیں کہ اس کی یہ زندگی جنت بن جاتی ہے، ساتھ اس کی آخرت بھی قابل رشک بن جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی استغفار کرنے والا اس دنیا میں بھی ہر قسم کے خوف، عذاب اور اذیت سے محفوظ رہے گا، ساتھ آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف سے امان میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا، ہر غم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سامعین کرام، اگر کوئی خوش قسمت انسان رمضان المبارک میں اور خصوصاً ماہ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اگر استغفار کو شروع کر دیتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نفل بھی پڑھے تو اسے فرض جیسا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو اگر کسی دوسرے مہینے میں کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو وہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، مگر اس مہینہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، ویسے دیگر مہینوں میں بھی استغفار کی بہت برکات ہیں، مگر اس ماہ رمضان میں اور بالخصوص دوسرے عشرہ میں تو استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر وہ لازوال تحفہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سامعین کرام، اگر کوئی انسان رمضان کے دوسرا عشرہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیتا ہے، یا اگر آپ مصروف ترین ہیں اور آپ 10 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ یہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر صرف خالی استغفر اللہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی استغفار کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کی محبت و رحمت نصیب ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے عذاب ٹل جائیں گے، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا نصیب ہوگا، زہد و تقوی پیدا ہوگا، وقار اور بردباری میں اضافہ ہوگا، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ ہوگا، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی استغفار سے جسمانی اور روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس ذات کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موزن ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ و اخلاص سے پڑھنا ہے، سحری میں پڑھیں، افطار میں پڑھیں، چلتے پھرتے دوپہر کے وقت پڑھیں، اس طرح کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔